ٹیہنگ نے سب سے پہلے کچن میں آ کر کھانا نکالا جو کہ وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے پتہ تھا اب تک تو وائن کو بہت سخت بھوک لگی ہوگی۔ کمرے تک آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، یعنی کہ جو تب سے ٹیہنگ سوچ رہا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اندر سے دروازہ لاک کر کے بیٹھی ہے، اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اندر آیا تو وہ بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھی اپنے گھٹنوں کے گرد اپنے ہاتھ باندھے گھٹنوں پر سر رکھے شاید رو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وائن، میں جانتا ہوں میری جان، آج جو کچھ بھی ہوا وہ بہت غلط تھا۔ میں بھی ڈر گیا تھا، لیکن اس جانور سے نہیں، تمہیں کھونے سے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ ادھر دیکھو میری طرف وائن، اس نے وائن کو کرتے ہوئے کہا، جو غصے سے دوبارہ منہ پھیر گئی۔ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا میرا؟ میں تو جیتے جی مر جاتا نا۔ ٹیہنگ، پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ وہ جو اس سے منہ پھیرے دوسری طرف دیکھ رہی تھی، اس کے ایسا بولنے پر تڑپ کر اس کی طرف ہوئی۔ تو پھر کیا کروں وائن؟ میں اپنی زندگی تمہارے بغیر سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور تمہیں کس نے کہا تھا باہر جانے کے لیے؟ ہاں، منع کر کے گیا تھا۔ پھر کیوں گئی تم باہر؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ ٹیہنگ، مجھے لگا باہر کوئی آدمی ہے، شاید اس طرف راستہ بھٹک گیا ہے۔ میں تو صرف اسے راستہ بتانے جا رہی تھی، وہ معصومیت سے سو سو کر کے بولی۔ تمہیں ایک خطرناک جانور کوئی آدمی لگ رہا تھا؟ ٹیہنگ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بے وقوف ہے۔ پیچھے سے تو آدمی ہی لگ رہا تھا، نہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی۔ اور تو اور دو پیروں پر چل رہی تھی۔ جانور تو چار پیروں پر چلتے ہیں نا۔ اس کی سو سو اب بھی جاری تھی۔ ویسے تمہیں خود یہاں کا راستہ پتہ ہے جو اس بیچارے آدمی، میرا مطلب ہے اس دو پیر والے جانور کو بتانے جا رہی تھی؟ یہ انسانیت کے جوش میں یہ بات سوچی ہی نہیں۔ ٹیہنگ اب اس کی کلاس لے رہا تھا۔ یہ بات میں نے واقعی اس وقت نہیں سوچی تھی۔ اس نے شرمندگی سے اپنی غلطی قبول کی۔ اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اس کے قریب بازو کا گھیرا بناتے ہوئے بولا۔ ٹیہنگ، آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے اس سے زیادہ آپ سے ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کر کیا رہے تھے ٹیہنگ؟ آپ کو ہو کیا گیا تھا؟ اس وقت آپ میرے ٹیہنگ بالکل بھی نہیں لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اور انسان ہے۔ وہ جو اس کے غصے اور بے رحمی کی وجہ سے اس سے دور ہوئی تھی، اس میں اپنا پرانا ٹیہنگ دیکھ کر پھر سے اس کے قریب آ گئی اور اس کے سینے پر سر رکھے پوچھنے لگی۔ تم نہیں جانتی وائن، وہ بہت خطرناک جانور تھا۔ اگر میں اسے ٹھیک سے نہیں مارتا تو وہ ہمارے لیے مزید خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ اسے پیار سے اپنی باتوں میں پھسلا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ ایک برفانی جانور تھا۔ وہ انسانوں کی طرح اس لیے چلتا ہے کیونکہ اس کی کمر کی ہڈی بالکل سیدھی ہوتی ہے، انسانوں کی طرح۔ لیکن تم مجھے یہ بات سمجھاؤ کہ تمہیں وہ انسان کیوں لگا؟ مطلب تمہیں کیسے لگا کہ وہ انسان ہے؟ ٹیہنگ اپنی ہنسی چھپائے پوچھنے لگا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وائن نے روٹھتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں میری جان، میں تو بس پوچھ رہا ہوں، اتنا خطرناک جانور جو پیچھے سے بھی اتنا برا لگتا ہے۔ ٹیہنگ کو اپنی ہنسی روکنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ برا نہیں لگ رہا تھا، مجھے لگا اس نے کوئی جیکٹ پہنا ہوا ہے جیسے عام انسان پہن کے چلتے ہیں۔ اب وہاں ہوٹل میں کتنے لوگ تھے جو اس طرح کے جیکٹ پہنے ہوئے تھے؟ مجھے لگا اس نے سردی سے بچنے کے لیے اس طرح سے اپنے آپ کو ڈریس اپ کیا ہوا ہے۔ وائن نے اس کی بات کاٹتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ اور اب جب سے اپنی ہنسی روکے ٹیہنگ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مزید اپنا کہہ کر روک نہ سکا۔ اچھا دفع کرو اسے،
جو ہونا تھا ہو چکا، اب کھانا کھاؤ۔ وہ ہنستے ہوئے اسے کھانے کی طرف متوجہ کرنے لگا۔ سفر کی وجہ سے ٹہنگ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ وائن کے لیے کافی ساری شاپنگ کر کے لایا تھا۔ وائن کو ان میں سے بہت کم ہی چیزیں پسند آئی تھیں۔ چیزیں دیکھتے ہوئے اسے ایک بار پھر سے وہی جانور یاد آ گیا۔ ٹہنگ واپس چلتے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ بس 5 دن اور، پھر ہم واپس چلیں گے۔ ٹہنگ نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ نہیں ٹہنگ، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز واپس چلیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ٹہنگ اس کا ڈر اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس جانور سے ڈری ہوئی تھی، یا شاید اس سے۔ اب وہ جانور واپس نہیں آئے گا۔ ٹہنگ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ٹہنگ، ہم اگلے سال اپنے بچے بھی یہاں نہیں لائیں گے۔ اچانک اس کے کندھے سے سر اٹھا کر معصومیت سے بولی، تو ٹہنگ مسکرائے بنا رہ نہ سکا۔ میرا مطلب ہے کتنی خطرناک جگہ ہے یہ۔ اس نے ٹہنگ کی مسکراہٹ کو دیکھے بنا دوبارہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ ہمارے بچے ڈر جائیں گے۔ اوکے جان، ہم یہاں نہیں آئیں گے دوبارہ، آخر ہمارے بچوں کا سوال ہے۔ ٹہنگ کے ڈمپل گہرے ہو رہے تھے۔ ٹہنگ کے کہنے پر وائن نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی، پھر شرما کر اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ ممنائی۔ ٹہنگ، وہ جو دوپہر میں آپ کے ہاتھ میں جو چھری تھی وہ کہاں ہے؟ وائن کے سوال پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ میرے پاس ہی ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے ویسی ہی چھری کسی اور کے پاس بھی دیکھی ہے، یہ پتہ نہیں کس کے پاس، دکھائیں مجھے وہ، میں یاد کرنے کی کوشش کروں۔ چھوڑو یار، تم نے کس کے پاس دیکھ لی، فی الحال میرے بارے میں سوچو۔ ٹہنگ نے اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، وہ اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ اس وقت وہ صرف اپنے اور وائن کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، کسی چھری یا چاقو کے بارے میں نہیں۔